अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद इकबाल। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज का मौजूद नाज़रीन बहुत अहम है क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन एक ही टॉपिक है कि जी औरत को पर्दा करना चाहिए या औरत को पर्दा नहीं करना चाहिए, मर्दों को पर्दा करना चाहिए या मर्दों को पर्दा नहीं करना चाहिए, यानी मर्दों को अपनी निगाहों को नीचे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। यानी एक स्टेटमेंट जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आई है उसके बाद नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, लिबरल्स और देसी लिबरल्स सब जो है खुल के सामने आ गए हैं कि ये बुनियादी तौर पर क्या स्टेटमेंट थी। वो जो चार मिसरे हैं ना कि बेपर्दा कर जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से बढ़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। फितरत का तकाजा है नाज़रीन कि हर कीमती चीज मलफूफ होती है, उसे लोगों की नजरों से बचाया जाता है ताकि उसकी कद्र और कीमत में किसी किस्म की कोई कमी ना हो। यही वजह है कि जो चीजें दुकान पर खुली रखी जाती हैं उस पर मक्खियां भिनभिनाती हैं और जो अशिया मलफूफ होती हैं वो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों से मुकम्मल तौर पर महफूज हुआ करती हैं। नाज़रीन करम, बात यह है कि औरत की सबसे बड़ी दौलत उसकी हया है, ऐसा मेरा मानना है। बल्कि औरत का दूसरा नाम ही हया है जिससे मगरबी मुमालिक ने औरत के वजूद से मुकम्मल तौर पर निकाल कर बाहर कर दिया है। याद रखिएगा, अगर औरत में हया नहीं तो फिर औरत नहीं है। मुझे हैरत होती है नाज़रीन कि आज मगरब में बेचारी मुस्लिम औरत हिजाब और इस्लामी रिवायात के लिए मार्च कर रही है। यूरोप के बाज़ मुमालिक में हिजाब पर पाबंदी की डिबेट्स हो रही हैं और फ्रांस ने तो हिजाब पर पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया है। और अजीब बात यह नाज़रीन, अजीब बात यह, और यह ऐसा खुला तज़ाद है मगरब का, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि एक तरफ तो ईसाई नन अपने मजहब पर अमल करते हुए स्कार्फ सर पर लेने पर मुकम्मल तौर पर आजाद है, लेकिन वहीं पर मुसलमान औरत अगर खुद को हिजाब में महफूज तस्वुर करती है तो उस पर लान तान की जाती है, उसे महदूद किया जाता है, उसे ऑर्थोडॉक्स तस्वुर किया जाता है, एक्सट्रीमिस्ट तस्वुर किया जाता है। इस्लामोफोबिया इस हवाले से आपको पता है वेस्ट के अंदर इंतहाई उरूज पर है। मगरब में नाज़रीन पर्दे को चाक करने और उसे बचाने की एक जंग मुकम्मल तौर पर बपा हो चुकी है, जबकि हमारे इस्लामी माशरे में औरत हिजाब को बोझ समझकर उतारने और अपने जिस्म को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए रवा दमा है। हाल ये हो गया है जिसे देख के दिल कुड़ता है नाज़रीन, खून के आंसू में रोता हूं कि टिकटॉक, स्नैक वीडियोस और इस तरह की दीगर जो बेहुदा किस्म की ऐप है नाज़रीन, उस पर हमारी बच्चियां अल अमान अल हफीज, बेपर्दगी तो बहुत ही छोटा सा लफ्ज है, अब तो खुलकर अपने बरहना मनाजिर फरोख्त कर रही हैं। दूसरे लफ्जों में शोहरत का जरिया इन तमाम ऐप को बनाया हुआ है, पैसा कमाने का जरिया इन तमाम ऐप को बनाया हुआ है और अपने आप को मुकम्मल तौर पर उस पर फरोख्त कर रही है। जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ जैसा आदमी जब इस तरह की कोई बात करता है तो मुझे ये कहा जाता है कि आप तो बहुत ही दकियानूस हो गए हैं, ऑर्थोडॉक्स हो गए हैं, यानी मुझे दकियानूस तस्वुर करके ये कहा जाता है कि पर्दा तो बुनियादी तौर पर निगाहों का होता है, पर्दा तो बुनियादी तौर पर सोचों का होता है, पर्दा तो बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर होता है। ये क्या बात है आप कर रहे हैं कि औरत को इस दौर के अंदर, खास तौर पर ये जो 21वीं सदी है, इसके अंदर पर्दे में रहना चाहिए। अब बात ये नाज़रीन के दलाइल की इन खोखली वादियों में गुम लोगों को कोई जाकर जरा ये बात समझाए कि अगर ये तस्वुरात काफी होते तो बाकायदा मर्दों और औरतों के लिए निगाहें झुकाने से लेकर शर्मगाहों की हिफाजत और शर्मगाहों की हिफाजत से लेकर पर्दे की आयात न उतरती और फिर अहादीस करीमा में पर्दे पर कलाम की हाजत न आती और सरकार अलैहिस्सलाम उम्मत की माओं की तरबियत इस हवाले से न फरमाते। बदकिस्मती ये नाज़रीन कि इस्लाम ने औरत को घर की मलिका बनाया, उसे इज्जत दी, तौकीर दी, मकाम दिया, मगरिब में उसे सरे बाजार लाकर खड़ा कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पर फरोख्त कर दिया। इस्लाम ने माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से उसे एक तकद्दुस दिया, एक एहतराम दिया। मगरिब ने इंसानियत की तमाम हुदूद को फलांगते हुए बदकारी और बेरहमी की बदतरीन बुनियादों पर माशरे की बुनियाद की और माशरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस्लाम ने पर्दे के अहकामात के जरिए इफ़्फ़त व इस्मत के आबगीने की हिफाजत का एहतमाम किया, जबकि मगरिब ने औरत के पर्दे को तार तार करके, उसे बरहना करके, फॉर सेल का टैग उसके माथे पर चस्पा करके, प्रोडक्ट बनाकर उसे मंडी में लाकर खड़ा कर दिया।
کاش ناظرین ہم اس بات کو سمجھتے کہ بنیادی طور پر پردہ عورت کی تکریم، اس کی پریسٹیج، اس کے تقدس کی نشانی. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ناظرین. جو گلیمر کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر برباد کر دیتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی کامیابی، یہی ترقی. آئیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور مثال ہے ہالی ووڈ کی سپر اسٹار جو اپنی بے باکی اور اداکاری اور خوبصورتی کی وجہ سے انتہائی مقبول بھی تھی اور کروڑوں دلوں پر راج بھی کرتی تھی، جسے دنیا مارلن منرو کے نام سے جانتی ہے. 1962 میں صرف 36 برس کی عمر میں جب یوں کہیے کہ اپنے کیریئر کے وہ عروج پر تھی، عروج تھا اس کے کیریئر کا، کروڑوں لوگ اس کے دیوانے تھے، کروڑوں ڈالرز اس کے پاس موجود تھے. عالم کیا تھا کہ اس نے خودکشی کر دی، اور خودکشی سے پہلے اس نے ایک خط لکھا، ایک تحریر لکھی جو کہ انتہائی عبرتناک تحریر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو دنیا کی دلدادہ خواتین ہیں جو بے پردہ ہو کر ترقی، شہرت اور پیسہ کمانا چاہتی ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت زبردست قسم کا پیغام اس میں ہے. وہ کہتی ہے کہ شہرت سے بچو، گلیمر کی دنیا سے بچو. میں روئے زمین پر سب سے زیادہ بد نصیب عورت ہوں. یہ کون کہہ رہی ہے؟ مارلن منرو، جس کو شہرت بھی ملی، جس کو مقام بھی ملا، جس نے روپیہ بھی بے انتہا کمایا. یعنی دنیا جہاں اٹھتی تھی دنیا اس کے ساتھ اٹھتی تھی، وہ بیٹھتی تھی دنیا اس کے ساتھ بیٹھتی تھی. یعنی لوگوں کے دل بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے بیٹھنے کے اوپر اور اس کے کھڑے ہونے کے اوپر. لوگ جو اپنے رخ اس کی طرف کر لیا کرتے تھے. وہ کہتی ہے میں بد نصیب ترین عورت ہوں، میں ماں نہ بن سکی، میں ایسی عورت ہوں جو گھر بار کو ترجیح دیتی ہوں. معزز خاندانی زندگی ہر چیز سے افضل ہے. عورت کی حقیقی سعادت پاکیزہ شریف خاندانی زندگی میں ہے، بلکہ یہ گھریلو زندگی عورت کی سعادت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی سعادت ہے. یہ مارلن منرو کے جملے ہیں. یہ صرف ناظرین مارلن منرو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ آج بے پردگی کی گھاٹیوں میں غرق، مادر پدر آزادی کی دلدادہ، شہرت کی اندھیری گلیوں میں پھٹکنے والی اکثر خواتین کا جلد یا بدیر یہی انجام ہوتا ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کئی ایسی مثالیں نظر آئیں گی. ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ بے پردگی، فحاشی، اوریانی، یہ تمام جو ٹرمز ہیں، میں اگر اس کی روٹ کو ذرا آپ کو سمجھاؤں تو بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ جب بے پردگی ہوتی ہے نا تو اس بے پردگی کی کوکھ سے فحاشی اور اوریانی جنم لیتی ہے. پھر یہی فحاشی اور اوریانی شہوت کا بیج بو کر فتنے کی فصل کو بنیادی طور پر اگانا شروع کرتی ہے. مغرب مستقل طور پر عورت کے حجاب کو چاک کر رہا ہے، تار تار کر رہا ہے، اسے مادر پدر آزادی کے نعروں میں الجھا کر اور حقوق کے دلاسے دے کر عورت کے بالوں سے لے کر عورت کے ناخنوں تک ٹریلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری کو کھڑا کر چکا ہے. اب مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیجئے، جہاں پوری دنیا میں عورت کو فروخت کیا جا رہا ہے، عورت کو بیچا جا رہا ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ عورت واقعی عورت بن کر رہے؟ ان کے نزدیک عورت محض ایک پروڈکٹ ہے جسے مرد و عورت دونوں ہی اوریاں کر کر بیچ رہے ہیں، اوریاں کر کر فروخت کر رہے ہیں. یعنی جس حد تک عورت مادر پدر آزاد ہوگی، بے پردہ ہوگی، اوریاں ہوگی، اس حد تک ان کی انڈسٹری چلے گی اور پیسہ کما کے ان کو دے گی. میری مائیں، میری بہنیں ایک بات کو تو سمجھ لیجیے، میں دس بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اسے رکاوٹ نہ سمجھے. پردہ عورت کو کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی اس طرف لے کے نہیں جاتا، اس کی خود اعتمادی پر قدغن نہیں لگاتا، اپنے موقف کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ ان کے وجود کے اندر پیدا نہیں کرتا. حجاب سے متعلق یہ غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے کہ اسلام عورت کی سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے. رب کائنات نے صلاحیتوں کے لحاظ سے مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی. یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہیں عورتوں کو بھی اتنی صلاحیتیں دی ہیں. اس میں کوئی تفریق، کوئی تخصیص نہیں. البتہ اسلام ترقی کی آڑ میں صالح اور پاکیزہ تمدن کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. وہ مرد و زن کے اختلاط، مخلوط سرگرمیوں کا مکمل طور پہ مخالف ہے. اسلام ایسے تمدن کا خواہاں ہے جہاں ہر بری اور فحش نگاہ سے عورت محفوظ ہو، انہیں تحفظ اور مضبوط حصار حاصل ہو. یعنی مضبوط حصار کسے دیا جاتا ہے، تحفظ کسے دیا جاتا ہے؟ جس کی عزت ہو، جس کی توقیر ہو، جو کوئی قیمتی شے ہو.
اللہ کے نزدیک عورت کا مقام بلند ہے، اللہ نے عورت کو مقام بلند دیا ہے، لیکن عورت ہے جو اپنے مقام کو تہس نہس کر رہی ہے۔ یعنی اس پاکیزہ تمدن کے اظہار کا اہم ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو وہ حجاب ہی ہو سکتا ہے۔ حجاب سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، جو عورت کو تکریم بھی دیتا ہے، عورت کو عزت بھی دلاتا ہے، عورت کو مقام بھی دیتا ہے، عورت کو مرتبہ بھی دیتا ہے، اور اسے اس کے قیمتی ہونے کا احساس بھی دلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج آپ سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوباروں پر جو عورتیں اوریاں کپڑے پہن کے نکلتی ہیں، یا جن کے لباس جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، یا چست ہوتے ہیں، یا صحیح نہیں ہوتے، جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں، کتنی نگاہیں ان کی جانب اٹھتی ہیں، جو کہ اٹھنے والی نگاہ بھی اپنی جگہ غلط ہے، کہ مردوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس میں مردوں کا اپنا قصور، یعنی وہ خود تو گناہگار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن ذرا وہ عورت سوچے کہ جب وہ بے پردہ ہو کے نکلتی ہے تو کتنی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں، لیکن وہی عورت جب با پردہ ہو کے نکلتی ہے تو مرد خود اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرتا ہے۔ عورت کے اختیار میں، وہ چاہے تو اپنی عزت کروائے، یا چاہے تو اپنے آپ کو فور سیل کا پروڈکٹ بنا کے دنیا کے اندر فروخت کرے۔ یاد رکھیے گا، میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پردہ، یہ حجاب کبھی بھی عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں کا ایک خلل ہے، ایک اختراع ہے کہ اگر ہم پردہ کریں گی تو ہماری ترقیاں رک جائیں گی۔ آج دنیا میں کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جہاں آج بھی با پردہ خواتین نہیں بیٹھی ہوئی، ترقی نہیں کر رہی ہیں، ترقی کے منازل طے نہیں کر رہی ہیں؟ مسئلہ صرف اس ذہن کا ہے کہ جہاں پر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جب ہم اوریاں ہو جائیں گے، برہنہ ہو جائیں گے، بے پردہ ہو جائیں گے تو ترقی کریں گے، آزادی ملے گی، حقوق ملیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ چال ہے جو وہاں سے کھیلی جا رہی ہے، اور اس کا نشانہ ہماری خواتین بن رہی ہیں۔ پردہ پردہ پردہ، حجاب حجاب حجاب، اسی میں عزت ہے، اسی میں توقیر ہے، اسی میں دنیا ہے، اسی میں انشاءاللہ آخرت ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔